آج ضلع ہری پور کے سب سے بڑے دینی مدرسے جامعہ عبداللہ ابن مسعود جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ امتحانات ہو رہے تھے۔ یہ ضلع ہری پور میں وفاق کا سب سے بڑا امتحانی مرکز ہے، جس میں نگران اعلیٰ کے فرائض مفتی محمد عاصم خان انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے محتمم صاحب سے ہماری تفصیلی بات ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا فدا محمد خان ضلعی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس ادارے کے محتمم ہیں، جنہوں نے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر دینی کام کا آغاز اپنے گاؤں میں ایک بیٹھک سے شروع کیا۔ ان کی سرپرستی علاقے کی محیر شخصیت حاجی تاج محمد خان کر رہے تھے، جنہوں نے ان ہر قدم پر سپورٹ کیا، اور یہ سلسلہ انہوں نے یہاں پر جگہ لی۔ اور آج یہ جو بیٹھک سے کام شروع ہوا تھا، آج ضلع ہری پور کا سب سے بڑا مدرسہ یہاں پر ہے، جس میں 600 طلبہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کا ماہانہ خرچ تقریباً 30 لاکھ روپے ہے۔ تو میری تمام سامعین سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی اس مدرسے میں ضرور تعاون کریں۔ اچھا، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا فدا محمد خان، محتمم جامعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنیا ہری پور۔ سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے ان کے حالات زندگی کے حوالے سے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جناب حافظ سرفراز صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے ادارے کے اندر، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری پیدائش کراچی کی ہے 1963 میں، اور ابتدائی تعلیم میں نے قاعدہ، ناظرہ اور حفظ وہ کراچی میں کی ہے۔ اس کے بعد 1975 میں ہم اپنے آبائی گاؤں پنیا میں آئے، اور یہاں پھر حفظ کی تکمیل میری مدرسہ اشرفیہ تعلیم القرآن حسن عبدال اندرون محلہ میں میرے استاد تھے قاری داود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے میں نے تکمیل، اور اس کے بعد پھر ابتدائی فارسی کی کتابیں مدرسہ عربیہ سراج المدارس ٹیکسلا میں پیر طریقت حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ سے میں نے حاصل کی۔ 1 سال میں نے وہاں پڑھا، اور پھر اس کے بعد ابتدائی کتب صرف نحو، وہ تحصیل پنڈی گھیب کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں بڑا علمی مرکز تھا، ملوالی اس کا نام ہے، وہاں پر میں نے ابتدائی کتب صرف نحو کی پڑھی۔ وہ میرے استاد تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اسی کے قریب تحصیل جنڈ کے اندر ایک گاؤں ہے، جماٹ اس کا نام ہے، اس میں ایک مدرسہ ہے، آج اب تو وہ نہیں ہے، مدرسہ اساس العلوم، اس میں نے پھر وہ نحو کی باقی کتابیں جو ہے کافی حد تک میں نے وہاں پر پڑھی۔ میرے استاد جی کا نام حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا، اور جہلم کے اندر مدرسہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام، جس کے محتمم تھے قاضی عبداللطیف صاحب جہلوی رحمہ اللہ تعالی، وہاں میں نے داخلہ لیا، اور وہاں پھر آگے نحو کی کتابیں اور فنون کی کتابیں، اور اسی طرح سے منطق وغیرہ یہ کتابیں وہاں میں نے وہاں 1 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد کچھ وہ گھریلو وہ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہاں سے پھر میں یہاں ڈھینڈا کے اندر آ گیا۔ ڈھینڈا کے اندر یہاں ہمارے استاد جی تھے حضرت مولانا قاضی اسلم صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا فضل مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تدریس کرتے تھے۔ تو حضرت سے میں نے جو ہے اسباق شروع کیے، اور حضرت نے جب میرا امتحان لیا داخلے کے لیے تو بہت خوش ہوئے، اور ماشاءاللہ فرمایا کہ بڑی اچھی استعداد ہے وہ۔ تو حضرت کے پاس پھر میں نے یہاں جو ہے منطق کی کتابیں اور اصول فقہ کی کتابیں، اس طرح میں نے حضرت مولانا قاضی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
اور حضرت مولانا فضل مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا دوبارہ، کیونکہ ہمارا گاؤں بھی گھر بھی ادھر تھا، تو پھر باقی میں نے دورہ حدیث جو ہے وہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹون میں نے کیا۔ کس سال میں کیا تھا حضرت؟ اچھا، اس میں میں پہلی مرتبہ جب وہاں گیا تو وہ 1985-86 کا سال تھا، تو میں نے داخلہ ہو گیا، ساری ترتیب اسباق وغیرہ شروع ہو گئے، تو پھر مجھے کچھ عارضہ لاحق ہو گیا، کوئی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے پاؤں میں چوٹ آئی، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کا آپریشن ہوا، اور 1 سال تک جو ہے نا پھر میں نے وہاں مدرسے سے جو ہے وہ چلا گیا، چھٹی ہو گئی، چھٹی لے لی۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے میں دوبارہ وہ 92 میں، اچھا 92 میں جو ہے وہ دوبارہ جامعۃ العلوم اسلامیہ میں داخل ہوا۔ اچھا جی، درمیان میں یہ انقطاع رہا ہے کچھ عرصہ، 4 4.5 سال، یہ پھر میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا تدریس کرتا رہا۔ اس میں کچھ تدریس میں نے کراچی میں کی ہے، اور کچھ میں نے یہاں اپنے گاؤں پنیا کے اندر میں نے تعلیم پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یعنی آپ کا جو مکمل ہوا ہے دورہ حدیث وہ وہ 1992 1992-93 کا، دونوں سال مل کر بنتے ہیں، 92-93 میں۔ تو بنوری ٹاؤن میں میرے اساتذہ میں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، حضرت مولانا ادریس میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید مصباح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے شیخ حبیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں، ڈاکٹر صاحب مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ابو داؤد شریف پڑھی، وہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو وہاں سے جو ہے وہ تکمیل ہوئی، تکمیل کے بعد پھر میں نے جو ہے دوبارہ پنیا میں آ گیا، کیونکہ پہلے میں نے 1986 میں جو ہے 87 میں پنیا میں کام شروع کر دیا تھا، تو پھر میں دوبارہ آیا، اور دوبارہ پھر میں نے جو ہے یہاں جو ہے کام شروع کیا، اور کام ہم نے ایک بیٹھک سے شروع کیا تھا۔ تو مسجد نہیں تھی آپ کے مسجد پاس؟ نہیں تھی، اچھا مسجد ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں تھی۔ یہ کام شروع فرمایا ہمارے بزرگ تھے، ان کا تذکرہ خیر ضروری ہے، وہ ہمارے بڑے محسن تھے، اور دین کے ساتھ بڑا لگاؤ تعلق رکھنے والے تھے وہ، اور سماجی کام ماشاءاللہ بہت، اور بڑی محبت کرنے والے، حضرت حاجی تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ہمارے گاؤں کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر اور علاقے کے اندر کافی مساجد کا سلسلہ انہوں نے کیا۔ اچھا پھر جب میں فارغ ہو کر آیا تو حضرت نے فرمایا قاری صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں جو ہے اپنے علاقے کے اندر پنیا کے اندر کام شروع کریں، صحیح پنیا کے اندر۔ تو چونکہ میرا بھی ارادہ تھا کہ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بننا تھا، میرا بھی تڑپ تھی، میرا بھی شوق تھا، میرا بھی فکر تھا، اور ہمارے حاجی تاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی کہ بھئی یہاں کام ہونا چاہیے۔ تو پھر ان کے اس پر میں نے وہ بیٹھک میں کام شروع کیا، وہاں ناظرہ، قاعدہ، حفظ، اور پورے پنیا کے بچے وہاں آ کر پڑھتے تھے میرے پاس۔ پھر اس کے بعد میں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، میں نے کہا جی ہمیں کوئی مسجد بناتے ہیں، مسجد ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اس سلسلے میں یہ کیا کہ مسجد کا انہوں نے ماشاءاللہ جگہ خریدی، مسجد میں جگہ خریدی، اور وہاں پھر انہوں نے مسجد بنائی مل گیا مسجد گاؤں کے اندر۔ پھر ہم نے کچھ عرصہ وہاں میں نے پڑھایا۔ کیا نام ہے مسجد کا؟ مسجد کا نام جو ہے نا وہ تاج محمد خان مسجد ہے، اس کا مسجد کا نام تاج محمد خان مسجد ہے۔ تو وہاں ہم نے جو ہے کام وہاں سے یا آگے اچھا یہ جو مدرسہ ہے، اس مدرسے پھر کا میں نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ بھائی اس طرح ہے کہ ہمارا جو ہے نا، پھر میں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا، میں نے کہا میرا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ شعبہ کتب ہو، شعبہ درس نظامی ہو، بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ بڑا مدرسہ ہو، جس طرح کہ کراچی کے مدارس ہیں، لاہور کے اندر مدارس ہیں، ایسا بڑا مدرسہ ہو۔ اچھا تو پھر یہ جگہ جو ہے نا جہاں ہم موجود ہیں، یہاں 1 کنال جگہ جو ہے نا وہ پہلے سے وقف تھی۔ اچھا
ہاں کس نے وقف کی تھی؟ وہ وقف کی تھی ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، خواص خان. اچھا خواص. ہاں یہاں ایک کنواں بھی تھا ان کے نام سے مشہور، خواص بابا. اچھا خواص بابے کا کنواں. یہاں پورے علاقے میں پانی نہیں ہوتا تھا، تو یہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور یہاں سے پانی لے جاتے تھے لوگ پینے کے لیے، اور یہاں سے جو سفر میں ہوتے وہ بھی یہاں سے پانی پیتے، اور یہاں سے جو اپنے زمینوں میں کام وغیرہ کرتے وہ بھی یہاں سے پانی لیتے تھے. وہ انہوں نے ایک جگہ ایک کنال وقف کی تھی کنویں کے لیے اور مسجد کے لیے. ہم نے الحمدللہ اسی جگہ پر مسجد بھی بنائی اور کنواں بھی ان کا آباد کیا، پھر ہم نے اس کو جاری کیا. اس کے بعد میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ بھئی ساتھ آپ کے جو ہے نا آپ کی جگہ ہیں تو آپ تھوڑی تھوڑی جگہ جو ہے نا وہ دے دیں اور اس میں ہم مدرسہ شروع کرتے ہیں. پھر حاجی صاحب نے اور میں نے ہم نے مل کر جو ہے نا الحمدللہ اس مدرسے کی جو ہے نا وہ ہم نے سلسلہ تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. تو کل کتنا رقبہ ہے اس کا؟ اور اس کا رقبہ ہے تقریباً ابھی مسجد سمیت جو ہے نا یہ تقریباً 3 کنال جگہ ہے. اچھا 3 3 کنال جگہ. اس کا باقاعدہ آغاز تعمیراتی کام کا کب ہوا؟ یہ 1995 میں اس کا ہوا ہے. اچھا 95 میں. اور 97 میں ہم نے اس کا جو ہے نا تعلیمی آغاز کر دیا تھا، ایک تہہ خانے سے، اور ساتھ اوپر جو ہے نا ایک منزل بنائی تھی، اس کا پلستر نہیں ہوتا تو ہم نے کام شروع کر دیا اس کا. اب اس بلڈنگ میں کتنے کمرے اور ہال وغیرہ ہیں بچوں کے رہنے کے لیے اور ان کے پڑھنے کے لیے؟ ہاں اس کے اندر ایک بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہے تقریباً 8 کمرے ہیں. اسی طرح سے اوپر ایک ہال اپنا اتنے کمرے اوپر ہے. 3 فلور ہے. اچھا 3 فلور 3 فلور ہے تہخانے سمیت 3 ہے. اور ایک اوپر ہال ہے جو مطعم ہے ہمارا، جہاں طلباء کھانا کھاتے ہیں. اور حفظ کا جو ہمارا نظام ہے وہ مسجد کے بالائی چھت پر ہوتا ہے، مسجد کے بالائی چھت پر ہے. اور حفظ کی تعداد جو ہے نا ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے جی اب سب، تو اس لیے 4 کلاسیں جو ہے نا ہمارے پاس یہاں ہیں اور 2 کلاسیں جو ہے نا ہماری شاخوں کے اندر ہیں. اور تقریباً 170 بچے ہمارے پاس جو ہے نا 170-75 بچے جو ہے نا وہ شعبہ حفظ کے اندر ہیں. حضرت کہا جاتا ہے کہ ضلع ہری پور کا یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے جامعہ عبداللہ بن مسعود. جی جی. تو آپ ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ اس وقت اس مدرسے میں کتنے بچے زیر تعلیم ہیں، کتنے بچے ان کی رہائش جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اور کتنے روزانہ آ جا کے پڑھتے ہیں، اور اب تک جو ہے کتنے بچے جو ہے اس مدرسے سے حفظ کر چکے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں. اچھا یہاں جو تعداد ہے ہمارے ہاں اس وقت وہ تقریباً 650 ہے، 650 طلباء ہیں، جس میں 550 طلباء جو ہے وہ درجہ اولیٰ سے لے کر درجہ ثابتہ تک شعبہ کتب کے اندر، شعبہ درس نظامی کے اندر ہے. اور باقی 105 یا 10 کے قریب جو ہے نا لڑکے شعبہ حفظ کے اندر ہے ہمارے پاس. اور وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ سارے بچے یہاں رہائشی ہوتے ہیں. اچھا سارے رہائشی؟ سب رہائشی ہوتے ہیں. یہاں آنے جانے والی ترتیب ہمارے یہاں بہت کسی کی طالب علم کی مجبوری ہو جو قرب جوار میں ہے تو اس کی کوئی ہو مجبوری ہو تو ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں آنے جانے والی ترتیب یہ سب رہائشی بچے. تو کس درجے تک تعلیم ہے یہاں پہ؟ یا سابعہ تک ہے. درجہ سابعہ تک، دور حدیث نہیں ہے، دور حدیث نہیں ہے. اولیٰ سے لے کر جی دور حدیث کا انشاءاللہ العزیز پروگرام ہے. ہمارے پاس جگہ کی بھی قلت ہے، انشاءاللہ پروگرام ہے اندر انشاءاللہ العزیز جو ہے نا کریں گے انشاءاللہ. تو 650 بچوں کا رہائش کھانا پینا سب کچھ یہاں پہ ہے. جی جی. تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ماہانہ بجٹ کتنا ہے؟ یہ ماہانہ بجٹ جو ہے نا وہ ہمارا تقریباً جو ہے نا وہ 30 لاکھ 29 لاکھ تک جو ہے نا وہ ہمارا، گرمیوں میں کچھ بڑھ جاتا ہے بل وغیرہ جو ہے نا آتے ہیں، تو اس طرح یہ ہے کہ 30 31 یعنی اس کے 29 یہ ہمارا جو ہے نا ماہانہ بجٹ ہے ہمارا. تو یہ اخراجات کے آپ کے مستقل ذرائع کون سے ہیں؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ حافظ صاحب بس ہم نے شروع سے جب کام کیا تو ہمارے بزرگ استاد صاحب تھے تو انہوں نے مجھے 2 باتیں ارشاد فرمائی. 2 باتیں ان سے جب میں نے مشورہ کیا، میں نے کہا میں ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہم، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ کام تو بہت مشکل ہے، مشکل کام ہے. میں نے کہا کہ ہمارے علاقے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی 2 کام آپ نے کرنے ہیں. پھر ایک تو یہ ہے کہ یہ دین کا کام ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی اور نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ مالیاتی نظام کو جو آپ نے بہتر سے بہتر بنانا ہے کہ اس کا جو ہے نا اس کے اندر کوئی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ ترقی عطا فرمائیں گے. تو یہ ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے مدد اور نصرت کے ساتھ جو ہے نا یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. اور جو اہل خیر حضرات ہیں، مخیر حضرات ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے اسباب کو جو ہے نا بس رہ بھی ہمارے ایک بزرگ تھے ہمارے اساتذہ میں سے، وہ فرمانے، میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ وہاں تو جنگل ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مقصد تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام بھی اور اس کے جو ہے اسباب بھی اللہ مہیا فرما دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کام شروع کریں۔ اچھا حضرت، اس کے علاوہ مدرسے کے علاوہ آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ مختلف تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں، مختصراً ہمیں بتا دیں کہ آپ کن کن تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں؟ حضرت ہمارے ہاں ہم تو ایک تو یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہیں، ہم منسلک ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں مدرسے کے اندر بھی جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ طلباء کے اندر ہماری طلباء کی جو ہے نا وہ روزانہ تبلیغی مشورہ ہوتا ہے، اور تعلیم کی حلقات ہم نے لگائے ہوئے ہیں یہاں مختلف جو ہے نا علاقوں کے اندر۔ اچھا۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا یہ بدھ والے دن جو ہے نا وہ تمام گرد و نواح کے مساجد کے اندر گشت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ہمارے طلباء جاتے ہیں، اچھا۔ تعلیم کے حلقے بھی لگاتے ہیں یومیہ روزانہ، اور جو ہے ہفتے وار جو ہے نا گشت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جمعرات کو جو ہے نا ایک جمعرات کو مہینے کے اندر ایک جمعرات کو ہمارے تمام طلباء کرام جو ہے یک روزہ کے لیے جاتے ہیں، اچھا۔ ایک دن کے لیے اچھا، ایک دن جمعرات کو جاتے ہیں اور جمعے کو واپس آتے ہیں۔ پھر سالانہ جو ہے نا چھٹیاں ہوتی ہیں، تعطیلات، اس کے اندر ہمارے طلباء جو ہے نا وہ چلے کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی بھی الحمدللہ تقریباً 50 طلباء ہمارے چلے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا۔ اور کوئی 20 دن کے لیے، عشرہ کے لیے، 10 دن کے لیے، اور سروزے کی بھی ہے، وہ اس کے علاوہ ہے، وہ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا اصل و تبلیغ کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام ہے۔ اور دوسرا جو ہماری جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت بڑا کام ہے ختم نبوت کا، بالکل جی اس کے ساتھ میں منسلک ہوں، اس کی مجھے انہوں نے ذمہ داری بھی دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جی ذیلی زمین عمارت بھی انہوں نے میرے حوالے کی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی جی بس وہ جی وہ ساتھیوں کی، احباب کی، آپ حضرات جیسے مخلصین کی جو ہے نا وہ محنتوں کے ساتھ جو ہے نا یہ کام ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ہمارا جو ہے نا ایک اور جو ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے، حافظ صاحب آپ کو بتا دوں، جگہ کی قلت کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے بہت کوشش کی کہ یہاں ساتھ ہمیں جگہ مل جائے، لیکن ساتھ جگہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی نا، ساتھ جگہ ابھی تک۔ تو پھر ہم نے جو ہے نا مشورہ کر کے جو ہے نا وہ جگہ لی ہے، ساتھیوں نے جو ہے نا وہ جگہ کا انتظام کیا، تو اس میں جو ہے نا ہم نے تعمیرات شروع کی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اس میں ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ شعبہ سکول ہم نے قائم کرنا ہے وہاں پر۔ اچھا۔ یہ ہمارے اکابر کا اس وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر وہ یہاں تشریف لائے میرے پاس، انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ سکول کا جو ہے نا سسٹم آپ شروع کریں اب۔ صحیح۔ تو ان کے اور میرے اساتذہ کے جو ہے نا وہ اس پر مشورے کے ساتھ وہاں ہم شعبہ سکول جو ہے نا وہ قائم کریں گے۔ اسی طرح سے وہاں ہم شعبہ عربی کریں گے، شعبہ عربی، چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عربی بولیں گے وغیرہ۔ اور اس طرح ہمارے ہاں جو ہے نا شعبہ حفظ کے اندر یہاں علاقے کے بچے داخلے کے لیے بہت آتے ہیں اور ان کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں پر، صحیح۔ تو ہم نے پھر وہاں اس جگہ کا کر رہے ہیں کہ وہاں انشاءاللہ العزیز شعبہ حفظ بھی ہوگا، شعبہ سکول بھی ہوگا، شعبہ تجوید وہ ابھی تک تو ہماری جگہ ہے وہ تقریباً 7.5 کنال ہے، اچھا 7.5 کنال ہے انشاءاللہ۔ ادھر مسجد کا کام شروع ہے، مسجد جامع مسجد حسنین کریمین کے نام سے، اچھا ماشاءاللہ رضی اللہ عنہما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔